آپ کے سامنے رکھتے ہیں بلال پاشا کی کہانی، کچھ ان کی اپنی اور کچھ ان کے والد کی زبانی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ملٹری کنٹونمنٹ بنوں بلال پاشا کے اچانک موت نے سوشل میڈیا کو، ان کے جاننے والوں کو، ان کے عزیزوں کو اور جن تک ان کے انتقال کی، ان کی موت کی، خودکشی کی خبر پہنچی، سب کو افسردہ کر دیا۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں چند روز قبل CSS آفیسر بلال پاشا کے اچانک انتقال کر جانے کے واقعے نے ان کو دوستوں، کولیگز، فالورز سمیت انہیں قریب سے جاننے اور جدوجہد میں واقفیت رکھنے والوں کو تو زیادہ ہی افسردہ کر دیا، غمگین کر دیا۔ ان کا تعلق خانیوال کے قریب قصبہ عبدالحکیم سے تھا۔ چند روز قبل ایسا ہی واقعہ یہاں پہ ایک اور بھی ہوا تھا۔ مولانا طارق جمیل کے بیٹے نے بھی اسی طرح سے اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لی تھی۔ ان کا تعلق اس قصبے عبدالحکیم سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر تلمبا سے تھا۔ بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر ملٹری کنٹونمنٹ بورڈ بلال پاشا اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ DPO بنوں افتخار شاہ کا کہنا ہے کہ بظاہر یہ خودکشی کا واقعہ لگ رہا ہے، تاہم پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کے بعد حتمی وجہ کا تعین ہو سکے گا۔ بلال پاشا کے والد احمد یار نے BBC کو اپنے بیٹے سے آخری مرتبہ فون پر ہونے والی گفتگو سے تفصیلات بتائیں۔ عبدالحکیم میں مزدوری کرنے والے احمد یار نے بتایا کہ بلال سے ہفتے کو بات ہوئی تو اس نے بتایا تھا کہ اس کا تبادلہ ہو گیا ہے۔ ٹیلی فونک بات چیت کے دوران آبدیدہ والد کے مطابق 8-10 روز پہلے فون پر بلال کہہ رہا تھا کہ بابا میرا دل چاہتا ہے نوکری چھوڑ کر گھر آ جاؤں یا کچھ روز کی چھٹی لے لوں تاکہ دل بھر کر سو سکوں۔ اب راولپنڈی جا کر چھٹی کی درخواست دے کر گھر آتا ہوں۔ احمد یار نے یہ بھی بتایا کہ ان کے 5 بیٹوں میں بلال سب سے چھوٹا تھا۔ ایک بھائی بشیر احمد کی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے بھتیجے بلال کو گود لے لیا تھا اور جوائنٹ فیملی ہونے کے باعث بلال کی پرورش دونوں خاندانوں نے مل کر کی۔ احمد یار کے مطابق اتوار کے روز فجر کی نماز کے بعد مجھے بلال کا فون آیا تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ اس وقت فون نہیں کرتا، معلوم نہیں کیوں فون کیا ہوگا۔ اس کے بعد بلال کی بات اپنے دوست سے ہوئی تھی اور وہ یہی بتا رہا تھا کہ وہ اسلام آباد جا رہا ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ اس کے بعد جب میں نے بلال کو فون کیا تو بات نہیں ہو سکی کیونکہ بلال نے فون نہیں اٹھایا۔ میں سمجھا کہ سو گیا ہوگا۔ بلال کے والد مزید بتاتے ہیں کہ صبح 11 بجے پھر 12:30 بجے میں نے دوبارہ کال کی لیکن بلال نے فون نہیں اٹھایا۔ مجھے فکر ہوئی لیکن یہی سوچا کہ بلال سویا ہوا ہوگا۔ وہ رات دیر گئے، مسجد میں بیٹھ کر بلال کو فون کرتے رہے لیکن رابطہ نہیں ہو سکا۔ پھر یہی سوچا کہ بلال اٹھے گا تو دیکھا گیا کہ بابا نے اتنی کالیں کی ہیں تو خود فون کرے گا، لیکن بلال کا فون نہیں آیا۔ پیر کے روز بلال کے ایک دوست کو فون کیا جس نے کمرے میں جا کر دیکھا تو اندر سے دروازہ بند تھا۔ دوست نے بلال کے والد کو بتایا کہ جب وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو بلال زندہ نہیں تھا۔ احمد یار کا مزید کہنا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کیا ہوا ہے، اس نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی جس سے کوئی پریشانی ظاہر ہوتی ہو۔ بلال میرا بیٹا تھا لیکن ساتھ ساتھ بہت اچھا دوست بھی تھا، وہ اکثر اپنے دل کی باتیں میرے ساتھ کیا کرتا تھا۔ احمد یار کہتے ہیں کہ بلال پاشا نے 2-3 سال پہلے شادی کی تھی لیکن کچھ عرصہ بعد ان کی علیحدگی ہو گئی تھی۔ اسسٹنٹ کمشنر بنوں سید ابرار علی شاہ نے BBC کو بتایا کہ بلال پاشا سے فون پر رابطہ نہ ہونے پر سوچا کہ دفتر جا کر مل لیتا ہوں۔ جا کر علم ہوا وہ دفتر نہیں آیا تو ان کی رہائش گاہ چلا گیا۔ ملازمین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کئی مرتبہ دروازے پر دستک دے چکے ہیں لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ سید ابرار کے مطابق ہم نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی، کئی مرتبہ کوشش کرنے کے باوجود بھی دروازہ نہیں ٹوٹا تو ہم پیچھے اسٹور کے راستے کمرے میں پہنچے
تو بلال مردہ حالت میں پایا گیا۔ بلال نے ان سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے گمان ہو کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ کبھی ایسا گمان بھی نہیں ہوا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ پیر کو اس نے چارج ہینڈ اوور کر کے راولپنڈی جانا تھا۔ ابرار اور بلال کی دوستی سول سروسز اکیڈمی کے دوران ہوئی تھی۔ ابرار کا کہنا تھا کہ بلال انتہائی خوش مزاج لڑکا تھا جو ہر محفل کی جان ہوتا تھا۔ مقابلے کا امتحان CSS پاس کرنے کے بعد پہلی بار سامنے آنے والے بلال شاہ نے اپنی جدوجہد کی کہانی سنائی تھی۔ سوشل میڈیا پر یہ بحث جاری رہی کہ CSS کا امتحان ایلیٹ کلاس اور اثر و رسوخ والے خاندانوں کے بچے ہی پاس کر سکتے ہیں، جس کے بعد منہ بولے والد بشیر احمد کے ساتھ اینٹوں کی دیوار کے سامنے کھڑے بلال پاشا نے اپنی کہانی سنائی تھی۔ 2019 میں CSS کے امتحان میں وہ 85ویں پوزیشن لانے والے بلال پاشا محکمہ ملٹری لینڈز اینڈ کنٹونمنٹ میں تعینات ہوئے۔ وہ CSS سے قبل 17ویں گریڈ کی مختلف سرکاری نوکریاں کر چکے تھے اور والد کے کہنے پر مقابلے کا امتحان دیا تھا۔ اس ویڈیو میں اپنی انتھک محنت اور جدوجہد کی کہانی سنانے والے بلال کا کہنا تھا کہ یہ میرے قابل فخر والد بشیر احمد ہیں، جنہوں نے ساری زندگی مزدوری کی۔ الحمدللہ مجھے بہت فخر ہے کہ میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں۔ میرے خاندان میں صرف 2-3 لوگوں نے میٹرک کیا، اس کے بعد کوئی بھی انٹر تک نہیں پہنچ سکا۔ میرے والد اور والدہ دونوں نے ہی باضابطہ تعلیم حاصل نہیں کی۔ بلال کی جانب سے یہ ویڈیو پیغام ان لوگوں کے لیے جواب تھا جو اپنی بات پر ڈٹے تھے کہ CSS صرف اثر و رسوخ رکھنے والے ہی کر سکتے ہیں۔ بلال کا مزید کہنا تھا کہ میں نے مکتب سکول سے پرائمری کی تعلیم حاصل کی، جہاں 6ٹھی جماعت میں بچوں کو ABC پڑھائی جاتی ہے۔ پھر سرکاری اسکول اور کالج سے میٹرک اور FSC مکمل کیا۔ اسکول کے بعد فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی سے لگاتار سرکاری تعلیمی وظائف لے کر تعلیم حاصل کی۔ ویڈیو کے اختتام پر بلال نے یہ بھی کہا تھا کہ لاہور پہنچنے کے بعد ایسے طلباء کے لیے ساتھی CSS ٹاپرز کے ساتھ مل کر لیکچرز کا انتظام کروں گا جو اچھی اکیڈمیوں میں داخلے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ انہوں نے YouTube ویڈیوز کے علاوہ بھی مختلف جگہوں پر طلباء کو مختلف مضامین پڑھائے اور امتحان سے متعلق رہنمائی بھی دی۔ بلال YouTube پر لرن ود پاشا نامی YouTube چینل چلاتے تھے، جہاں انہوں نے آخری ویڈیو 9 روز قبل شیئر کی تھی۔ ان کی آخری ویڈیو CSS کے سکریننگ ٹیسٹ یعنی MCQs بیسڈ پریلیمنری ٹیسٹ MPT کے حوالے سے رہنمائی پر مبنی تھی۔ تو ناظرین، یہ آپ کے سامنے بلال پاشا کی کہانی ان کی اپنی زبانی سنا دی گئی۔ بلال پاشا کے 2 باپ تھے، 2 والد تھے۔ یہ 2 خاندانوں کا بیٹا تھا، ایک خاندان کا اکلوتا بیٹا اور دوسرے خاندان کے 5 بیٹوں میں سے ایک۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔